مسلمان بیٹھے اپنے عقیدوں کو ڈسکس کرے اور اسے حق کا انتخاب ہونا چاہیے۔ ایران کے بادشاہ تھے، انہوں نے رات کو غصے کے عالم میں اپنی بیوی کو طلاق دی۔ صبح اٹھے، غصہ ٹھنڈا ہوا، بیوی کو کہا کہ پانی لے کر آؤ، بیوی جواب ہی نہیں دے رہی۔ دوبارہ بولا پانی لے کر آؤ، بیوی جواب ہی نہیں دے رہی۔ تیسری بار غصے میں کہا تجھے بلا رہا ہوں پانی لے کر آؤ، کہ میں نہیں لے کر آ سکتی۔ کہ کیوں؟ کہ میں تیری بیوی ہوں ہی نہیں۔ اس نے کہا خوف خدا کرو، میری بیوی ہو؟ کہ نہیں، رات جو آپ نے مجھے طلاق دی۔ اس نے کہا میں تو ہوش میں ہی نہیں تھا۔ کہ مجھے نہیں پتا، مولوی سے فتویٰ لے کر آؤ۔ اس نے مفتیوں کو جمع کیا، مشہور جو فقہیں تھیں وہ 4 تھیں، امام حنبل، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ۔ چاروں کو علماء کو بلایا، مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی۔ بولا بھائی بیوی پانی بھی نہیں دے رہی، بول رہی ہے کہ طلاق ہو گئی ہے، آپ کا کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے بولا تھا۔ کہ میں نے بولا تھا۔ کہ آپ نکاح کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے حلیت کی ضرورت ہے، یعنی حلالہ کرنا پڑے گا۔ بادشاہ کو اگر کوئی یہ بولے، بادشاہ نے کہا میں تو غصے میں تھا، میں تو ایسا قطعا نہیں کر سکتا۔ کہ نہیں قبلہ طلاق ہو گئی ہے۔ بادشاہ پھر اندر کیا پریشان، اب نہ بیوی سن رہی ہے نہ مولوی سن رہا ہے، کرے تو کیا کرے؟ بادشاہ کا ایک وزیر تھا، اس نے کہا کوئی راستہ تو بھائی بیچ کا ہوگا۔ اس نے کہا ہاں ایک اور بھی مکتب ہے، ایک اور بھی مذہب ہے، یعنی اس وقت تک پورا ایران شیعہ نہیں ہے، اس وقت تک پورا ایران شیعہ نہیں ہے۔ کہ ایک مکتب ہے، ان کا ایک عالم ہے جو حلے میں رہتا ہے۔ حلہ ہے ایران کا ایک شہر، نام ہے علامہ حلی۔ کہا کہ ان کے مکتب میں غصے میں طلاق نہیں ہوتی۔ اچھا آج کے مفتی بھی بولتے ہیں نہیں ہوتی، کل تک بولتے تھے ہوتی ہے، کیونکہ اسی مسئلے کی وجہ سے کئی لوگ مکتب علی میں آ رہے تھے، اسی مزے کا۔ تیجانی کا آپ نے نام سنا ہوگا، جو تونس میں شیعہ ہوئے، وہ پھر دودھ کے مسئلے کی وجہ سے شیعہ ہو گئے تھے۔ علامہ حلی انہوں نے سپاہیوں کو بھیجا کہ میرا پیغام دو، خط لکھا بڑے ادب کے ساتھ، اور ان کو دعوت دو۔ انہوں نے اپنے مفتیوں اور مولویوں کو کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ عراق میں ایک مکتب ہے جو یہ کہتا ہے طلاق نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا نہیں قبلہ، وہ تو سارے پاگل ہیں، نادان ہیں، دین بہت، ہم تو ان کو مسلمان بھی نہیں مانتے۔ کہ کیوں؟ کہ بس وہ دین سے خارج ہیں، اور انہوں نے جو دلیلیں دی اپنی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں پھر بھی اس کو بلانا چاہتا ہوں، میں تمہاری دلیلیں بھی سنوں گا، اس کی دلیلیں بھی سنوں گا۔ اب ظاہر ہے وہ تو پوری کوشش کرے گا بیوی بچ جائے نا۔ تو اس نے خط لکھا، علامہ حلی نے پڑھا، اس وقت نہیں گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ جب وہ ہلنے سے چلے اور 3-4 دن کے فاصلے کے بعد پہنچے ایران کے اندر، انہوں نے بڑا استقبال کیا علامہ حلی کا، اور جیسے بادشاہ کی دربار میں داخل ہوئے، علامہ حلی نے آتے ہی اپنی جوتیاں اتارنے کے بعد اپنے بغل میں ڈالی۔ بغل میں ڈالنے کے بعد جیسے داخل ہوئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، اور سلام کرنے کے بعد سیدھا بادشاہ کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ چاروں مفتی اور مولوی دیکھنے کے قبلہ ہم نے کہا تھا نا یہ بڑے بے وقوف ہوتے ہیں، ہم نے کہا تھا نا یہ بڑے نادان ہوتے ہیں۔ کہ کیوں؟ کہا کہ حلی بادشاہ ہے، تو جھکا بھی نہیں، تم نے ادب بھی نہیں کیا بادشاہ کے سامنے۔ بادشاہ کی دربار میں آتے ہیں تو سارے مفتی مولوی جھکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کی آیت ہے کہ جب بھی داخل ہو جاؤ قولوا سلاما، سلام کیا کرو۔ مجھے نہیں ملتا سیرت نبی میں اگر کوئی نبی کے ساتھ آیا ہو، ملا ہو اور وہ جھکا ہو، پتہ نہیں یہ ساری کام کیوں نہیں، جیسے آتے تھے تو کائنات کے امیر کے سامنے اگر کوئی داخل ہو تو سلام کرے، تو یہ رسول کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے سب رسول کا ادب کرتے تھے، جیسے ہر مسلمان کا ادب کا تقاضا یہ ہے، کسی بھی بڑے کی محفل میں داخل ہو جاؤ صرف سلام کیا کرو، اور سلام سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے، یعنی اللہ تمہارے اوپر سلامتی نازل کرے۔ بیٹھے کہ اچھا چلو، اس پہ تو آپ نے قرآن کی آیت پڑھ دی، کہ یہ کیسا ادب ہے کہ تم نے جوتیاں اپنے بغل میں رکھی ہوئی ہیں؟ جوتیاں کیوں بغل میں رکھی ہیں؟ کہ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ رسول کی دربار میں ایک شخص کی جوتیاں چوری ہو گئی تھی، اور وہ امام ابو حنیفہ نے چوری کی تھی۔
تو لہٰذا آپ اس کے ماننے والے بیٹھو کہیں میری جوتی نہ چوری کر لو۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ قبلہ ہم تو کہہ رہے تھے نا یہ بڑا پاگل ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کیوں؟ یہ کہہ رہا ہے امام ابو حنیفہ نے جوتیاں، وہ تو رسول کے زمانے میں تھے، تو وہ جوتیاں کیسے چوری کریں گے؟ تو اللہ نے کہا نہیں تھے؟ کہا نہیں وہ تو کوئی 200-250 سال بعد میں پیدا ہوا۔ انہوں نے تو نہ کسی صحابی کو دیکھا نہ تابعی کو دیکھا۔ وہ کیسے؟ اچھا شاید مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ امام مالک تھے نا، اس نے جوتی چوری کی تھی۔ وہ مالکی کا مفتی اٹھا کہ بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو، ان کا بھی کوئی فاصلہ 150 سال کا ہے، 150 سال 200 سال بعد میں پیدا تم کہہ رہے ہو، انہوں نے جوتی۔ اچھا شاید ہمبل تھے، ہمبل ہی اٹھا، اس نے کہا ان کا بھی فاصلہ صدیوں کا ہے۔ اس نے کہا شاید مالک تھے، وہ بھی اٹھا، اس نے کہا بھئی اس کا بھی فاصلہ کوئی 200 سال کا فاصلہ ہے۔ علامہ علی نے بادشاہ کو دیکھا، بادشاہ سلامت، انہوں نے خود اپنی زبانوں سے مانا ان کے کسی بھی امام نے رسول کو دیکھا نہیں تھا۔ ان کا کوئی بھی امام رسول کے زمانے میں تھا ہی نہیں، رسول تو دو اور کسی صحابی کو بھی نہیں دیکھا، اتنا فاصلہ ہے ان کا۔ تو بادشاہ نے کہا بھائی میرے طلاق کا مسئلہ ہے، تم کن مسئلوں میں اڑ گئے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ میری بیوی کی طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا باتیں قبلہ آپ کی بات کرنا۔ کہا انہوں نے، ان کا فاصلہ ہے 4، جتنے بھی امام کے یہ ماننے والے ہیں سارے مسلمان، ان کے اماموں نے نبی کو دیکھا ہے، 2 سال کا فاصلہ ہے، لیکن میں اس کا ماننے والا ہوں جو نفس نبی ہے۔ میں نے دین اس سے لیا جس نے رسول کو دیکھا ہے، جو رسول کے ساتھ رہا ہے۔ کہ میرے علی فرماتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی۔ کہ اگر 4 مولویوں میں مختلف ہونا آپ اس کی بات نہیں مانتے ہو، یہ تو 4 اماموں کا اختلاف ہے جنہوں نے نبی کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو آپ اس کی بات کو کیسے مان سکتے ہو؟ دوسرا انہوں نے کہا طلاق کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے، جب تک 2 گواہ نہ ہوں تو طلاق ہوتی نہیں، گواہ ہونی چاہیے، ساتھ میں صحت عقل اور ارادے کے ساتھ بندہ کیا کرے؟ طلاق دے۔ بادشاہ نے ان سب سے کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ گواہ ہونے چاہیے، انہوں نے روایتیں پڑھی، حدیثیں پڑھی، لیکن جو اصل بات بادشاہ کو کھٹکی، اس نے کہا بھائی یہ اس کی بات کر رہا ہے جس نے نبی کو دیکھا ہے، وہ اس کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو ابھی آپ یہ دیکھیں نا، پوری امت نے جس کو امام بنایا ہے، ایک لاجیکل بات ہے، تو آپ کے علماء جس ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دیتے تھے وہ عقل کا وار ہوتا تھا، اور مولا کا خود فرمان ہے نحن ابناء الدلیل، تو عقل کا عقل والا ہے، نقل والا